سارے راستے ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ حالے خاموشی سے کھڑکی کے باہر بھاگتی ٹریفک کو دیکھتی رہی۔ بارش اپنے جوبن پہ تھی، جیسے آج ہی سارے بادلوں نے ایک ساتھ برسنے کا تہیہ کر لیا ہو۔ جیسے ہی ان کی گاڑی اسپتال کے باہر آ کر رکی، سامنے سے رپورٹرز کا ایک ہجوم ان کو اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ عمر نے بیزاری سے ان کو دیکھا تھا اور پھر حالے کی طرف دیکھ کر بولا، آپ ان کے سامنے کچھ نہیں کہیں گی، اوکے؟ عمر اس کی طرف دیکھتا تنبیہی انداز میں بولا تھا۔ حالے بغیر جواب دیے گاڑی سے اتر گئی تھی، وہ بھی دوسری طرف سے اتر آیا تھا۔ حالے کا لباس اب بھی ہلکا ہلکا گیلا تھا، سیاہ دوپٹہ سر پہ جما رکھا تھا، آنکھوں میں گہرا کرب لیے وہ عمر کی محیط میں رپورٹرز کے ہجوم میں راستہ بناتی چلتی جا رہی تھی۔ ایس پی صاحب، کل رات سے آپ اپنی غیر موجودگی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ عمر، سر آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے مشہور بزنس ٹائکون سفیر سلطان کی ہونے والی بیوی اور شاہد حسین صاحب کی بھانجی کو اغوا کر رکھا ہے۔ سر آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کل رات سے آپ بغیر کسی اطلاع کے منظر عام سے غائب ہیں، آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ سلطان فیملی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ مس حالے سلطان سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ سر جواب دیں، کچھ بتائیں سر۔ متعدد آوازیں، انگنت الزام اور طنزیہ جملوں کو نظر انداز کرتا وہ حالے کے بالکل قریب چلتا اسپتال کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ ابھی وہ اور آگے جاتے جب حالے ان رپورٹرز کی جانب مڑی تھی۔ اس کی آنکھیں پرسکون تھی، چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری۔ وہ سڑک پہ بیٹھی پاگلوں کی طرح ہنستی اور روتی ہوئی حالے سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ وہ رکی تھی تو ان کے پیچھے بھاگتے رپورٹرز بھی رکے، لیکن بس ان کے قدم ہی رکے تھے، زبانیں نہیں۔ آپ کو جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں، میں آپ کے تمام سوالات کا جواب دینے کو تیار ہوں، وہ ان کی جانب دیکھتی پرسکون لہجے میں کہہ رہی تھی۔ باہر اب بھی بارش برس رہی تھی۔ میڈم، آپ کا ایس پی عمر حیات سے کیا تعلق ہے؟ کل رات آپ اپنی شادی سے کیوں غائب ہوئیں؟ ایس پی عمر حیات سے کل تک میرا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن آج اس نے عمر کی طرف طنزیہ سی نظر دیکھی۔ آج ان کا اور میرا نکاح ہو گیا، سو اس لحاظ سے یہ میرے شوہر ہیں۔ اور رہی بات میری شادی سے غائب ہونے کی، تو ایس پی سر نے مجھے میری شادی کی رات اغوا کر لیا اور ساری رات مجھے حبس بیجا میں رکھا۔ عمر نے بھی اختیار اپنا ماتھا سہلایا تھا۔ ان کی وجہ سے میری اور میرے خاندان کی بدنامی ہوئی، ہمارے خاندان کی نیک نامی پہ حرف آیا، اور میں اب تک ٹراما کے زیر اثر ہوں۔ ان کی وجہ سے میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ اسی ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ بول کر خاموش ہو چکی تھی۔ رپورٹرز کا شور ایک بار پھر بلند ہوا تھا۔ اگر آپ کے ساتھ اتنا ہی ظلم ہوا تھا تو آپ اب تک ان کے ساتھ کیوں ہیں، اور آپ نے ان سے نکاح کیوں کیا؟ جسٹس معراج سلطان کی کنڈیشن اب کیسی ہے؟ کیا یہ شادی آپ کے والد کی مرضی سے ہوئی ہے؟ کیا آپ مستقبل میں عمر صاحب کے ساتھ رہیں گی، یا آپ دونوں اپنے راستے جدا کرنے والے ہیں؟ عمر حیات صاحب، آپ ان الزامات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ ان سب کو قبول کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو ان سب کے پیچھے کیا وجہ رہی؟ حالے نے ہاتھ اٹھا کر ان کو خاموش کروایا تھا۔ عمر غیر آرام دہ سا اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ میرے والد صاحب اب خطرے سے باہر ہیں۔ اس کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا، اور مستقبل میں حالے سلطان عمر حیات کو کورٹ میں لے کر جانے والی ہی، ان کو ہر زیادتی کا حساب دینا ہوگا۔ میں ان پہ ہتک عزت کا دعویٰ کرتی ہوں، اور مجھے اغوا کرنے اور حبس بیجا میں رکھنے کے لیے ان سے حساب مانگتی ہوں۔ سی یو گائز ان دی کورٹ۔ وہ بول کر آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ عمر جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہیں کھڑا رہ گیا۔ سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کی منکوحہ نے جو الزام آپ پہ لگائے اور مستقبل میں آپ کا لایا عمل کیا ہوگا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے نیلی شرٹ پہنے مائک پکڑے کھڑے لڑکے سے سوال کیا۔ سنان غفار، وہ بااعتماد سا بولا۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ میں پچھلے ہفتے کورنگی تھانہ گیا تھا دورے پہ، آپ کو دیکھا تھا میں نے وہاں۔ آپ کی بیوی نے آپ پہ FIR کٹوائی تھی کہ آپ نے ان سے جھوٹے وعدے کیے اور فراڈ کر کے ان سے شادی کی کہ جس مکان میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کا ذاتی ہے، اور یہ کہ آپ ان کو ماہانہ خرچہ بھی پورا نہیں دیتے، یہی ہوا تھا نا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ اس لڑکے کے کان سرخ ہوئے تھے۔ سر آپ پبلک فگر ہیں، میں نہیں، آپ میری ذاتی زندگی کو اس طرح ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اور ریئلی آئی جسٹ ڈیڈ برو، وہ طنزیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ مجمع میں ہلکے ہلکے کہکے گونجے تھے۔ اور آپ کا نام تو یاد ہے مجھے، اس نے ایک ادھیڑ عمر رپورٹر کی جانب اشارہ کیا تھا۔ آپ سے تو کورٹ میں ملا تھا میں، آپ کی بیوی نے آپ پہ کیس کیا تھا نا؟ ان کا کہنا تھا کہ آپ نے ان کے ابا کا دکان جو کہ ترکے میں آپ کی بیوی کو ملا بیچ دیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے ان کا تمام زیور ان کی اجازت کے بغیر کہیں گروی رکھوا دیے۔ کچھ یہی الزامات تھے آپ پہ۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ اس آدمی کا رنگ اڑ گیا تھا۔ سر آپ یہاں ہمارے سوالات کے جواب دینے کے لیے آئے ہیں یا ہم پہ طنز کرنے؟ آپ یہ مت بھولیں کہ ہم پبلک فگر نہیں ہیں، آپ ہیں۔
ہم عام عوام ہیں اور آپ قوم کے رکھوالے، اگر آپ جیسے لوگ ہی اغوا اور فورس میرج کے جرم میں پھنسے ہوں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ مجمع سے ایک 27-28 سالہ رپورٹر کی آواز آئی۔ اب کی عمر کھل کر مسکرایا تھا۔ بی بی میں طنز تو نہیں کرا، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ پبلک فگر نہیں ہوں، بات صرف یہ ہے کہ پبلک فگرز کی بھی بیویاں ہوتی ہیں اور وہ ناراض بھی ہوتی ہیں، جس طرح ان دونوں بھائیوں کی بیویاں ہوئی تھیں، اور جس طرح آپ دونوں کی بیویوں نے صلح کے پرچم بلند کیے ہیں، اسی طرح میری زوجہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بیویاں تو الزام لگاتی رہتی ہیں، اصل مرد وہی ہے جو سروائیو کر جائے۔ نرمی اور محبت سے بیوی کو سمجھائے جس طرح ان دونوں بھائیوں نے کیا۔ کیوں بھائی، اب جا سکتا ہوں میں؟ باقی بات آپ دونوں ہی سمجھا ہی دیں گے اپنے ساتھیوں کو۔ وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا آگے بڑھ گیا تھا۔ مجمع میں کئی آوازیں ابھری تھی جن کو وہ پیچھے سے ہاتھ ہلاتا "That's all for today" کہتا آگے بڑھ گیا۔ حالے اس کے قریب ہی دیوار کی اوٹ میں کھڑی تھی، وہ اکیلی نہیں تھی، اس کی سہیلی مدت پاس کھڑی تھی، وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی، پریشانی سے تشویش سے۔ حالے نارمل انداز میں جواب دے رہی تھی، جیسے کچھ بھی ہوا ہو، عام سی بات تھی۔ تو یہ طے تھا کہ سلطان خاندان کا بھرم نہیں ٹوٹے گا۔ چلیں۔ وہ اس کے قریب کھڑا ہو کر بس ایک ہی لفظ بولا تھا۔ حالے نے قہر آلود نظر اس پہ ڈالی تھی، مدت سے کوئی بات کی تھی اور پھر عمر کو جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے چلنے لگا تھا۔ وارڈ کے قریب پہنچ کر ان کو کچھ غیر معمولی سا احساس ہوا، کچھ تھا جو نارمل نہیں تھا۔ حالے کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اسی وقت ڈاکٹر عبدالحفیظ باہر آئے تھے، ان کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر؟ جج صاحب کی طبیعت پھر سے خراب ہوئی ہے کیا؟ کیسے ہیں وہ؟ عمر بے قراری سے پوچھ رہا تھا۔ ہم نے آپ کو کئی دفعہ کالز کی سر، آپ نے اٹینڈ نہیں کی۔ جج صاحب کو آپ دونوں کے جاتے ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن ہم ان کو نہیں بچا سکے۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا۔ حالے کو اپنی ساری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی، اس نے بے یقینی سے اپنا دل تھام لیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ بالکل ٹھیک تھے میرے ماموں، بالکل ٹھیک، کچھ نہیں ہو سکتا ان کو، آگ لگا دوں گا تمہارے سارے اسپتال کو۔ اس نے ڈاکٹر کو کالر سے پکڑ کر دیوار سے لگایا تھا۔ ان کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ میرا واحد خاندان ہے، میں مار دوں گا تم سب کو، بکواس کرتے ہو تم۔ میرے ماموں بالکل ٹھیک تھے۔ وہ ان کو دیوار سے لگائے ان پہ غرا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں شوق تھا۔ لوگ جمع ہونے لگے تھے، وہ عمر کو ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پول کون آیا تھا اندر بتاؤ مجھے؟ منع کر کے گیا تھا نا میں، کیا تھا یا نہیں؟ بولا تھا نا میں نے، میرے علاوہ کسی کو اندر مت جانے دینا۔ کیوں جانے دیا؟ بولو کیوں؟ وہ بری طرح چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، جبکہ حالے اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ وہ اسی طرح کھڑی تھی، شاکڈ۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، زبان مقفل تھی، قدم برف تھے، اس کی ساری دنیا راکھ ہو گئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اسپتال کے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھتی چلی گئی، اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں، وہ سانس تک نہیں لے پا رہی تھی۔ میں بابا کو لے کر آؤں گی حسن۔ اس کے حلق میں آنسوں کا پھندا سا اٹکا تھا۔ میرے گلے تو لگ جاؤ بیٹا۔ اس کے ذہن میں کئی آوازیں گونج رہی تھیں۔ عمر اب بھی چلا رہا تھا، شاید رو بھی رہا تھا، لیکن وہ عمر کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کچھ نہیں سن رہی تھی۔ اس کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے دل میں کوئی تیز دھار برچھی گھسیڑ دی ہو، یا پھر کوئی زہر بھرا تیر۔ تکلیف سی تکلیف تھی۔ عمر اب وارڈ کے اندر آ گیا تھا۔ سامنے بیڈ پہ میراج سلطان کا بے جان وجود تھا۔ عمر نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا تھا، اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ وہ بھاگ کر ان کے قریب پہنچا تھا اور دیوانہ وار ان کی نبض ٹٹول رہا تھا، ان کے دل پہ اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھ رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئی تھی۔ وہ کبھی نہیں روتا تھا۔ نفیسہ کہتی تھی عمر کی آنکھوں میں ایسے پتھر ہیں جن سے کبھی چشمہ نہیں پھوٹ سکتا۔ میں نہیں مانتا، میں مان ہی نہیں سکتا، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، آپ نہیں مر سکتے، میں آپ کو مرنے نہیں دوں گا۔ ماموں آپ یہ نہیں کر سکتے، پلیز یہ نہ کریں یار، مجھے اکیلا نہ چھوڑیں، میں کہاں جاؤں گا، میرا کون ہے، آپ نے مجھے حالے کے ساتھ کیوں بھیجا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ میرے تو واحد دوست آپ ہیں، میرا بھائی، میرا باپ، سب کچھ آپ ہیں، آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں میں ریلیشن شپ ٹائٹل استعمال کروں یار، میں اکیلا ہو جاؤں گا، مجھے مت چھوڑیں۔ وہ ان کے پاس بیڈ پہ بیٹھا ان کے ہاتھ پہ چہرہ گرائے روتے ہوئے کہہ رہا تھا، اللہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں اتنا مضبوط نہیں ہوں، میں کیا کروں اللہ، آپ نے کیوں کر دیا ایسا؟ میں نہیں سنبھال سکتا حالے کو، حسن کو، میں ان کو کیسے سنبھالوں؟ ماموں میں خود اکیلا ہو جاؤں گا، آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا مجھے نہیں چھوڑیں گے، آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ کبھی بچپن میں بھی ایسا نہیں رویا تھا جس طرح وہ آج رو رہا تھا۔ اسی وقت سفیر اور شمس ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے، ان کے پیچھے ہی ہارون اور شاہد بھی آئے تھے۔ سفیر نے آتے ہی عمر کو گردن سے پکڑ کر دور ہٹایا تھا۔ گھٹیا انسان، تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے میرے بڑے پاپا چلے گئے، تم ان کے وارث نہیں ہو، ان کا وارث میں ہوں، تم کس حق سے ان کے پاس بیٹھے ہو، کس نے دیے تمہیں یہ حق؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ چلا رہا تھا۔ عمر کے کانوں میں کئی سال پرانی ایک آواز گونجی تھی،
میرے ساتھ گھر چلو اور فیملی کا حصہ بنو، ورنہ ایک دن جب میں مر جاؤں گا تمہیں میرے جنازے پہ بھی کوئی نہیں چھوڑے گا۔ مجھے بس تھوڑی دیر ان کے پاس رہنے دو پلیز، وہ چہرہ جھکائے گیلی آواز پہ بولا تھا۔ شمس رو رہے تھے، ہارون کی آنکھیں نم تھیں۔ تم یہاں سے خود جاؤ گے یا میں تمہیں دھکے مار کر نکالوں؟ تمہاری وجہ سے میری بہن بیوہ ہوگی، ان کے بچے یتیم ہو گئے، اب اور کیا چاہتے ہو؟ شاہد حسین روتے ہوئے اس پہ چیخ رہے تھے۔ ان کے بچے، او خدایا ان کے بچے! عمر کے دماغ میں یکدم حالے کا خیال آیا تھا، وہ وارڈ کے باہر ہی تھی، کیا ان لوگوں نے اسے دیکھا نہیں؟ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر باہر بھاگا تھا۔ وہ باہر نہیں تھی، وہ ہر وارڈ میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا، ہر ایک کو روک روک کر اس کا پوچھ رہا تھا۔ وہ وہاں نہیں تھی، وہ کہیں نہیں تھی، اس نے تمام باتھ روم چیک کر لیے، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ اسپتال کے کوریڈور میں سر پکڑے کھڑا تھا۔ میں حسن اور حالے کو خدا کے بعد تمہارے حوالے کر رہا ہوں عمر، یہ کیا کر گئے ہیں آپ؟ یہ کیسی ذمہ داری مجھ پہ ڈال گئے؟ دیکھیں میں تو ایک دن بھی نہیں نبھا سکا، میں نہیں کر سکتا۔ بے بسی کے مارے اس کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہونے لگیں۔ تبھی اس کو سیڑھیوں کے قریب ایک سیاہ دوپٹہ نظر آیا، وہ آہستگی سے چلتا اس کے قریب گیا، وہ حالے تھی۔ سیڑھیوں پہ بیٹھی ہراساں نظروں سے یہاں وہاں دیکھتی حالے، عمر اس کے قریب ایک سٹیپ پہ بیٹھ گیا۔ حالے کو دیکھ کر اس نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ حالے نے مڑ کر اس کو دیکھا، اس کی سیاہ آنکھیں ضبط سے سرخ پڑی تھیں۔ حالے آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ بدقت بول پایا تھا۔ حالے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بابا، وہ رکی تھی۔ کیا بابا؟ کیا واقعی وہ الفاظ ادا بھی نہیں کر پائی تھی، کوئی بھی اولاد نہیں کہہ سکتی۔ کیا تم نے خود دیکھا؟ تم نے چیک کیا کیا؟ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، امید تھی۔ عمر کی آنکھوں میں کرب اتر آیا۔ میں نے دیکھا ان کو، میں نے محسوس کیا، وہ سانس نہیں لے رہے تھے، وہ نہیں لے رہے حالے، وہ نہیں رہ رہے۔ میں کیا کروں؟ وہ نہیں رہے۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ عمر، کیا تھوڑی دیر کے لیے ان کو زندہ نہیں کر سکتے؟ وہ ایسے لہجے میں بولی تھی کہ عمر کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ میں ان کے گلے نہیں لگی تھی عمر، کاش میں لگ جاتی، کاش میں وقت کو پیچھے کر پاتی۔ کیا تم کر سکتے ہو؟ میں ان سے ناراض نہ ہوتی، کاش۔ وہ رک رک کر بول رہی تھی، اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا، لیکن روح جیسے قبض ہو رہی تھی۔ ہمارے کسی اپنے کے چلے جانے کے بعد ان کی کسی نہ مانی گئی بات کا گلٹ دنیا کے ہر گلٹ سے بڑا ہوتا ہے۔ آپ رو لیں پلیز، وہ عجیب سے لہجے میں بولا تھا۔ حالے نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ تم کتنے منحوس ہو عمر، وہ اس کو دیکھتے ہوئے کرب سے کہہ رہی تھی۔ تم جب سے میری زندگی میں آئے ہو تم سب کچھ کھا گئے، تم بہت منحوس ہو، آسیب ہو تم، آسیب۔ میرے کول ہکڑا واحد رشتہ ہاپیا تو انہیں کو بھی کھا گئے، عمر تی کو اللہ پوچھے۔ عمر شل سا اس کو دیکھے گیا، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، اس کے پاس الزام دینے کو کوئی نہیں تھا۔ سلطان منزل میں صفِ ماتم بچھی تھی، بڑے سے لان میں بیچوں بیچ رکھا میرات سلطان کا بے جان وجود، اور ان کے بالکل قریب بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر روتی حسینہ یوسف سلطان کو بار بار غشی کے دورے پڑتے تھے۔ مہر بھی عورتوں کے ہجوم میں بیٹھی بار بار اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتی تھی۔ حسن ذرا دور مردوں کے ساتھ بیٹھا تھا، سو گوران آ کر شمس کے بعد اس کو پرسا دیتے، اس کے آنسو بہہ رہے تھے جنہیں وہ بار بار اپنی آستین سے رگڑتا تھا۔ عمر کو دروازے کے باہر ہی روک لیا گیا تھا، وہ بے بسی اور غصے کے مارے چکر پہ چکر لگا رہا تھا۔ عورتوں کے ہجوم میں ایک سیاہ آنکھوں والی لڑکی بھی تھی، اس کی آنکھیں اب بھی خوش تھیں، وہ رو نہیں رہی تھی، وہ کسی کو دیکھ نہیں رہی تھی۔ عورتوں نے اس کو کئی بار رلانے کی کوشش کی، اس کے چہرے پہ ہلکے تھپڑ مارے تھے، لیکن وہ ایسے بیٹھی رہی جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ، اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ حسن نے اس کو دیکھا تھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ حالے کو اس طرح دیکھ کر اس کا دل مزید کرتا تھا، اس کی جان نکل رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس آ کر بیٹھا، اس کو کچھ کہنے کے بجائے وہ چہرہ جھکائے روتا گیا، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ ہارون اس کو دیکھتے ہوئے آیا تھا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے کچھ کہہ رہا تھا، کوئی تسلی، کوئی دلاسا، کوئی صبر کی تلقین۔ حالے نے ایک جھٹکے سے ہارون کا ہاتھ حسن کے کندھے سے ہٹایا۔ میرے بھائی کو اور مجھے تمہارے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے ہارون شاہد، وہ کاٹ دار لہجے میں بولتی حسن کو اپنے ساتھ لپٹا گئی تھی۔ سہارا ملتے ہی حسن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا۔ تم نے کہا تھا تم بابا کو لے کر آؤ گی، تم نے کہا تھا حالے، تم نہیں لا سکی، تم جھوٹی ہو، تم سب جھوٹے ہو، کوئی مجھے میرا باپ نہیں لا کر دے سکا، تم لوگوں کے مسئلے میرا باپ کھا گئے، تم لوگوں کی دشمنیاں میرے باپ کی جان لے گئیں۔ وہ روتے ہوئے خود کو حالے کے حصار سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جسے حالے ناکام بنائے ہوئے تھی۔ تم سب ایک دن سیٹ ہو جاؤ گے، تم سب سٹیبل ہو جاؤ گے، ظلم تو میرے ساتھ ہوا ہے حالے، میں کہاں جاؤں؟
وہ چلا نہیں رہا تھا، اس کی آواز دھیمی تھی، اتنی کہ بس حالے ہی سن سکے۔ وہ ہجوم میں اپنی بہن کو برا نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسی وقت میت کو اس کی آخری آرام گاہ تک لے جانے کا شور بلند ہوا تھا۔ حالے کے دل سے جیسے خون رسنے لگا۔ حسن بے اختیار سیدھا ہوا تھا۔ یہ لے جائیں گے حالے، یہ بابا کو لے جائیں گے، ہم یتیم ہو جائیں گے، میں یتیم ہو جاؤں گا، میرا دل پھٹ رہا ہے یار۔ اس کے آنسوں میں روانی آ گئی تھی۔ شاہد نے اسے کندھوں سے تھام کر اٹھایا تھا۔ نوال اب حالے کے پاس آ گئی تھی اور اس کو سینے سے لگا لیا۔ کچھ بھی ہو، یہ وہی بچی تھی جس کو انہوں نے اپنی گود میں کھلایا تھا، جس کی شرارتوں سے ان کا گھر گونجتا تھا، جو ہمیشہ ان سے حساب بے باک کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا بیٹا اذیت میں تھا۔ لیکن حالے کی یہ حالت دیکھ کر ان کا دل کٹ رہا تھا۔ تم رو لو میری جان، میرا بچہ، دل ہلکا کر لو، وہ اس کو سینے سے لگائے نم آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ حالے جواب دیے بغیر اسی طرح ان کے سینے سے لگی رہی۔ اس کو دیکھ کر نوال رونے لگی تھی۔ حالے کی نظریں ذرا فاصلے پہ کھڑے عمر حیات پہ جمی تھی۔ وہ ابھی آیا تھا، شاید گارڈ سے لڑ جھگڑ کر گارڈ اب اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ سفیر کو کچھ بتا رہا تھا، شاید یہی کہ عمر زبردستی اندر گھس آیا ہے۔ وہ دونوں اب آمنے سامنے تھے۔ عمر کی آنکھیں سرخ تھیں ضبط سے، غم سے۔ سفیر کی آنکھوں میں گلٹ سا تھا، غم سے زیادہ گھبراہٹ تھی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ عمر، ورنہ میں تمہیں دھکے مار مار کر نکلوا دوں گا۔ میں تمہیں بڑے پاپا کی میت کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دوں گا۔ وہ انگلی اٹھائے اس کو وارن کرتا ہوا بول رہا تھا۔ عمر کی آنکھوں کا گلابی پن مزید بڑھ گیا تھا، چہرہ دہک رہا تھا۔ وہ سفیر کے کان کے پاس جھکا۔ میری اماں کہتی ہیں جب عمر کو غصہ آیا ہو تو اس کے منہ مت لگو، اور جب وہ غم میں ہو تو اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس وقت مجھ پہ دونوں کیفیات طاری ہیں، مجھ سے دور رہو۔ وہ بول کر آگے جانے لگا جب سفیر نے اس کی کوہنی پکڑ لی۔ میں نہیں جانے دوں گا تمہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ عمر نے گہری سانس بھری تھی اور دونوں ہاتھ سفیر کے کندھوں پہ رکھ لیے۔ سفیر، یہ آدمی، یہ وہ واحد آدمی تھا جو مجھے روک سکتا تھا، میرے ارادے بدل سکتا تھا، میرا ذہن تبدیل کر سکتا تھا، میرا غصہ ٹھنڈا کر سکتا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کول ڈاؤن کر سکتا تھا، اور یہ آدمی اب مر گیا ہے۔ اس کی آواز میں سرد پن در آیا تھا۔ اب میرے ہاتھ آزاد ہیں، اب میرے ذہن پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اب میرا غصہ میرے قابو میں بھی نہیں ہے۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس نے عمر حیات کو سنوارا ہے، جس نے عمر حیات کو انسان بنایا ہے۔ اب اس کے جانے کے بعد مجھے دوبارہ سے بھیڑیا مت بناؤ۔ آج یا تو میں اس کے جنازے کو کندھا دوں گا یا پھر یہاں سے ایک ایک سلطان کی لاش نکلے گی۔ تم بتا دو تم کیا چاہتے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ سفیر کو بھی اختیار اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ اس پہ 2 حرف بیچ کر آگے بڑھ گیا۔ آخری بار تمام گھر والوں کو میت کا آخری دیدار کروایا گیا تھا۔ پورے سلطان منزل میں سسکیوں اور ماتم کی آواز گونج اٹھی تھی۔ فروا بہت مشکل سے حسینہ کو سنبھالے ہوئے تھی۔ یوسف سلطان کو سکون آور دوا دے کر ان کے کمرے میں سلا دیا گیا تھا۔ حسن نے روتے ہوئے جنازے کو کندھا دیا تھا۔ ایک طرف ہارون تھا، دوسری طرف سفیر، اور تیسری طرف عمر۔ فضا میں کلمہ شہادت کی آوازیں گونجی تھی۔ کئی عورتوں نے اب بھی حالے کو رلانے کی کوشش کی، لیکن وہ خاموش کھڑی رہی، بے جان ساکت۔ اس کی روح کھینچی گئی تھی، اس کے دل میں خنجر گھونپا گیا تھا۔ اس کا باپ مر گیا تو اس کی ساری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ عشاء کو قضا ہوئے کئی ساعتیں ہو گئی تھی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ جنازے کے ساتھ گئے لوگ ذرا دیر قبل ہی لوٹے تھے۔ کچھ دنوں میں سب کی زندگی نارمل ہو جاتی، سوائے ان کے جن کے عزیز ان سے جدا ہوئے تھے۔ حالے اب بھی لان کی گھاس پہ بیٹھی تھی، ایسے کہ ٹانگیں پیٹ سے لگا رکھی تھی اور چہرہ گھٹنوں میں گرا رکھا تھا۔ وہ اب تک اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی۔ عمر گھر نہیں آیا تھا، وہ وہیں سے اسپتال چلا گیا۔ اس کی کچھ چیزیں وہاں باقی تھی۔ حسینہ غم سے نڈھال تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی کئی بار حالے کو اپنے پاس بلایا تھا۔ یوسف سلطان نے ہوش میں آتے ہی اس کا نام لیا تھا، لیکن جیسے اس کو کسی سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ محرمہ نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس کو یہاں بیٹھے دیکھا۔ اب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ حالے نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں ہلکی نم تھی۔ حالے خاموشی سے اس کی گود میں لیٹ گئی تھی۔ دل کو جیسے قرار سا آیا تھا۔ مہر بھی چپ چاپ سی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ حسن ان کو دیکھ کر ان کے قریب آ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ دوسری طرف سے آ کر مہر کی گود میں لیٹ گیا تھا۔ اب مہر بیچ میں بیٹھی تھی اور وہ دونوں اس کی گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپی، یہ سب کیا ہو گیا؟ بابا مجھے چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ حسن گلو گیر آواز میں بولا تھا۔ یہی قسمت تھی بیٹا، صبر کرو۔ مہر اس کی طرف دیکھے بغیر بولی تھی۔ آپ لوگ بھی بہت عجیب ہیں، میں رو رہا ہوں تو کہتے ہو صبر کرو، اور حال ہی خاموش ہے تو آپ کہتے ہو رو لو۔ کوئی ہمیں ہمارے حال پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ 3 روز کا سوگ تو دین میں بھی جائز ہے۔ ہمیں تو 3 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں سلا کر آیا ہوں، اور صرف ان کو نہیں، میں نے خود کو بھی وہیں سلا دیا۔ جب آپ کا باپ مر جاتا ہے نا تو آپ کو اپنے باپ
خود بننا پڑتا ہے۔ میرا غم بہت بڑا ہے بچوں، میں اپنے باپ کو صحیح سلامت چھوڑ کر آیا تھا، میں ساری رات ان کے پاس تھا، ان کو کچھ نہیں ہوا۔ میں ذرا دیر کو گھر آیا تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا باپ نہیں رہا۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں، کیسے یقین کر لوں، میں کس کو الزام دوں، میں کہاں جاؤں بچوں، میں کہاں جاؤں؟ وہ آسمان کو دیکھتا گیلی آواز میں کہہ رہا تھا، حسن کیا ہم جانے والوں کو روک سکتے ہیں؟ ہم بے بس ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی کے آگے ہم معراج بابا کی کمی پوری نہیں کر سکتے، لیکن دیکھو تمہارے پاس ہم سب تو ہیں نا۔ وہ اس کو بہلا رہی تھی جیسے عام بچوں کو بہلایا جاتا ہے۔ میرے لیے کوئی نہیں ہوگا بچوں، یہ خاندان والے ایک دو سپارے پڑھ کر چلے جائیں گے، آپ کی اپنی دنیا، آپ کا شوہر ہے۔ اب یوسف سلطان کے پاس اپنا غم، اپنے پچھتاوے ہیں، حالِ سلطان کے اپنے گلٹ ہیں، سفیر سلطان ساری دنیا سے ناراض ہے، شمس چچا کے اپنے مسئلے ہیں، اماں کے وظائف مزید لمبے ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا ہے؟ سب سے زیادہ سفر کون کرے گا؟ حسن سلطان۔ مجھ سے تو سب کچھ لے لیا گیا ہے، آپ کا باپ ایک ہی انسان ہوتا ہے، اور جب وہ مر جائے تو آپ کو اپنا باپ خود بننا پڑتا ہے بچوں، کوئی میرے لیے نہیں ہوگا، کوئی نہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑا رہا تھا، حالے چپ چاپ اس کو سنتی رہی۔ اسی وقت عمر گیٹ سے آتا دکھائی دیا، وہ اسی صبح والے حلیے میں تھا، بکھرے بال، ستا ہوا چہرہ، سرخ آنکھیں، وہ بہت ڈسٹرب لگتا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا حالے کے قریب آ کر رکا تھا، اس کو دیکھ کر حسن تیش سے اٹھا۔ کس کی اجازت سے آئے ہو تم یہاں، ہمت کیسے ہوئی؟ وہ سرخ آنکھوں سے غرایا تھا۔ عمر نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ میں تم سے عمر اور رتبے دونوں میں بڑا ہوں، مجھے آپ کہو بچے، وہ نرمی سے بولا تھا۔ میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں برداشت کرا اور تم مجھ سے تعلقات بنا رہے ہو، شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں تمہاری، ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ، وہ انگلی اٹھا کر بولا تھا۔ جج صاحب نے تمہیں یہ تو نہیں سکھایا ہوگا، میں اس وقت تمہارے گھر میں مہمان ہوں اور تم مجھ سے اس طرح بات کرو گے؟ رہی بات تعلق کی تو وہ بن ہی چکا ہے، بہنوں ہی ہوں میں تمہارا، یقین نہیں آتا تو اپنی بہن سے پوچھ لو۔ وہ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سکون سے کہتا حسن کے ساتھ محرمہ کو بھی چونکا گیا تھا۔ محرمہ اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی، حالے اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی۔ اس نے یہ سب کیوں کہا کہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، اسے بس حالے کو اپنے ساتھ رکھنا تھا اور اس کے لیے جو کرنا پڑتا وہ کر جاتا۔ حسن کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھی، اس نے حیرانی سے حالے کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے حالے، تم اس کے ساتھ نکاح کر کے آئی ہو؟ سچ کہہ رہے، آج بابا نے ہم دونوں کا نکاح کروایا ہے، وہ بے تاثر لہجے میں بولی تھی۔ تم کیسے کر سکتی ہو یہ؟ وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ میں تمہارا بھائی ہوں، تم میرے بغیر کیسے کسی سے نکاح کر سکتی ہو؟ وہ صدمے سے بولا تھا۔ مسٹر عمر، اس وقت آپ یہاں سے جائیں، کچھ دن بعد آئیے گا، اس مسئلے کا کچھ سدباب کر لیں گے۔ اس وقت ہمارا خاندان ایک ڈرامہ سے گزر رہا ہے، ہمارے گھر کے بڑے کوئی فیصلہ اس وقت نہیں کر سکتے۔ محرمہ سینے پہ ہاتھ باندھے نرم لہجے میں بولی تھی۔ آپ کے گھر کے 100 کارڈ بڑوں کو آج میں دیکھ چکا ہوں، صبح ان کے فیصلے بھی دیکھ چکا ہوں میں، اور میں اپنی بیوی کو آپ کے گھر کے ایسے بڑوں کے پاس چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ آپ کے گھر کے بڑے ہاتھوں سے فیصلہ کرتے ہیں، جو کہ اس بار میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں تپش تھی۔ ابھی مہر یا حسن کچھ کہتے جب حالے بول پڑی۔ مجھے جانا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے، وہ نارمل لہجے میں بولی تھی۔ تم اس کے ساتھ جاؤ گی، اس کا کیا بھروسہ ہے؟ حالے بے وقوفی مت کرو، ابا کتنی دیر سے تمہیں بلا بلا کر تھک گئے، اماں غم سے نڈھالیں لیکن پھر بھی تمہارا نام لیے جا رہی ہیں، اور تم اس کے ساتھ جاؤ گی؟ مہر برہمی سے بولی تھی۔ آپ کے ابا نے آج مجھے اس گھر سے نکال دیے، آپ کی اماں نے مجھے تب اس آدمی کے ساتھ بھیجا تھا جب ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں تھا، مجھے اب کچھ سخت کہنے پہ مجبور نہ کریں اور جانے دیں۔ تو تم سب سے بدلہ لوگی؟ وہ خفکی سے بنوئے بھینچے کھڑی تھی۔ پچھتاووں سے بڑا بدلہ کوئی نہیں ہوتا یوسف سلطان، اور حسینہ معراج کو ان کے پچھتاووں میں جینے دیں۔ میں حالِ سلطان ہوں، میں نکالی ہوئی جگہ پہ دوبارہ نہیں آتی۔ یہ گھر آج میرے باپ کے مرنے کے ساتھ میرے لیے جل کر راکھ ہو گیا، اب میرا اس کے مکینوں سے کوئی تعلق نہیں، اور مجھ سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ حسن دکھ سے بولا تھا۔ تم اور میں ایک خون ہے حسن، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، ہمارا تعلق کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ تم اس آدمی کے لیے مجھے چھوڑ رہی ہو حالے، میں تمہارا بھائی ہوں، میں اسی لیے یہاں سے جا رہی ہوں حسن، کیونکہ تم میرے بھائی ہو، تم مجھے سمجھ سکتے ہو، مجھے سمجھو، خدا کے لیے مجھے جانے دو، یہاں نہیں رہ سکتی میں۔ تم خود غرض ہو رہی ہو حالے، تم بس اپنا سوچ رہی ہو، تم میرا بھی تو سوچو، بابا کے بعد میرا کون ہے؟ کچھ وقت کے لیے اپنی انا کو سلا نہیں سکتی تم؟ میں تمہارا بھائی ہوں، اسی لیے تو میں کہتا ہوں مت جاؤ، میں اکیلا ہو جاؤں گا۔ اگر مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی تم، اور اگر آج تم اس کے ساتھ چلی گی تو ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں بچے گا۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ حالے کے دل پہ کسی نے پیر رکھا۔
تمہارا اور میرا تعلق کوئی نہیں توڑ سکتا حسن، تم خود بھی نہیں۔ یہ تمہاری رگوں میں بہتا خون، یہ ہمارے تعلق کی بنیاد ہے، اور جب بنیادیں مضبوط ہو تو گھر نہیں ٹوٹتے۔ تم اس خون کو نکال کر نہیں پھینک سکتے، تم ہمارا تعلق نہیں ختم کر سکتے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولتی آگے بڑھ گئی۔ میں اس خون کو نکال کر نہیں پھینک سکتا حالے، لیکن میں اس خون کو بے حس کر سکتا ہوں۔ اور ابھی تم نے حسن سلطان کی بے حسی نہیں دیکھی، وہ پیچھے سے بولا تھا۔ حالے کے قدم ذرا دیر کو تھمے تھے، لیکن پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ حسن نے زخمی نظروں سے اس کو جاتے دیکھا تھا۔ حالے نے ایک اجنبی کی خاطر اس کو چھوڑ دیا، وہ بدگمانی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ ہارون شاہد اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھا تھا، وہ غیر آرام دہ سا لگتا تھا، ایک ٹانگ کو اضطرابی کیفیت میں ہلا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کمرے کی ایک ایک چیز کو اٹھا اٹھا کر دیوار میں دے مارے۔ وہ بار بار چہرے پہ ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرتا تھا، وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بار بار بھر جاتی جن کو وہ بے دردی سے رگڑتا جاتا۔ اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑتی تو اس کو لگتا جیسے یہ ڈریسنگ پہ پڑی ساری چیزیں اس کو کہہ رہی ہوں، آؤ ہارون شاہد، آؤ، پھینکو ہمیں زمین پہ، کرچی کرچی کر دو، ہمیں توڑ دو، سب برباد کر دو، سب کچھ ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ ظلم کرو، نکالو اپنے اندر کی آگ۔ وہ جب ان سے نظر ہٹاتا تو کمرے کی دیوار پہ لگا بک شیلف اس پہ ہنستا تھا۔ وہ بھی کہتا تھا، کیا ہوا ہارون، ہار گئے تم، اٹھو، ہم پہ غصہ اتارو، ہم سے غم ہلکا کرو، ہمیں نظر آتش کرو، اٹھو ہارون، پھینکو ہمیں، تم ہارے ہوئے انسان ہو، تم کبھی کچھ نہیں کر سکتے ہارون، ہم تمہارا غم ہلکا کرنے کا واحد سہارا ہے، ہم تمہارے ساتھی ہیں، آؤ ہمیں نیچے پھینکو، ہمیں پھاڑ دو۔ وہ بار بار اپنے چہرے پہ دونوں ہاتھوں سے ہلکے ہلکے تھپڑ مارتا تھا۔ کنٹرول ہارون، کنٹرول، تم بہادر ہو، تم اپنی سپر پاور ہو، تم سروائیور ہو، کنٹرول، کسی چیز کو نہیں توڑو گے تم، کچھ غلط نہیں کرو گے تم، کام ڈاؤن ہارون، کام ڈاؤن، ایزی ہو جاؤ، بالکل ایزی۔ وہ بار بار خود کو تسلی دیتا تھا، دلاسا دیتا، اپنے آنسو رگڑتا، خود کو باز رکھے ہوئے تھا۔ اس کا سینہ جل رہا تھا، وہ بار بار اپنے سینے کو مسلتا تھا، ہتھیلی کے مکے بنا بنا کر سینے پہ مارے جاتا۔ وہ جب سے گھر آیا تھا اس کی یہی حالت تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے انٹر کام اٹھایا تھا اور اپنے ملازم کو کمرے میں بلا لیا۔ ملازم دوڑتا ہوا آیا، عابد گھر میں کوئی کلرز رکھے ہیں تو لے آؤ، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا تھا۔ سر گھر پہ تو کوئی کلرز نہیں ہے، میں مارکیٹ سے لے آتا ہوں، وہ تابعداری سے بولا۔ نہیں، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، مجھے 2 منٹ کے اندر رنگ چاہیے، کچھ بھی کرو، 2 منٹ سے اگر تیسرا منٹ ہو گیا تو میں آج تمہیں مار دوں گا، وہ غرایا تھا۔ سر میرا کیا قصور ہے، رنگ تو آپ ہی کو پسند نہیں تھے نا، وہ 18 سالہ لڑکا رو دینے کو تھا۔ ہارون نے غصہ ضبط کر لیا اور یہاں سے وہاں چکر لگانے لگا۔ اچانک ہارون کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا، وہ پورا کا پورا عابد کی طرف مڑا۔ تم ایسا کرو، جاؤ ٹوتھ پیسٹ لے آؤ، ماما کے کمرے سے، اپنے کمرے سے اور گارڈز کے کمروں سے، سب کے ٹوتھ پیسٹ لا کر دو مجھے 5 منٹ کے اندر اندر، وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ عابد بھاگتا ہوا گیا تھا اور جب 5 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں مختلف قسم کے ٹوتھ پیسٹ تھے۔ ہارون نے جلدی سے سب اس کے ہاتھ سے لیے تھے، وہ ایزل اور کینوس پہلے ہی سیٹ کر چکا تھا، یہ دونوں چیزیں اس کو حالے نے گفٹ کی تھیں۔ اگر کوئی اور اس کو پینٹنگ سے متعلق کوئی چیز دیتا تو وہ اس کو پھینکنے میں 1 منٹ نہیں لگاتا، لیکن یہ حالے کا تحفہ تھا۔ اس نے سارے ٹوتھ پیسٹ ایک پلیٹ میں ذرا ذرا کر کے سجائے تھے، اس کے پاس پینٹنگ برش تک نہیں تھے۔ اس نے انگلیوں کے پوروں پہ ذرا سا پیسٹ اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے زیر لب پڑھا تھا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے ایک اسٹروک لگایا تھا۔ وہ رنگ نیلا تھا، اس کی آنکھوں میں رنگ پہچان لیا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے ایک اور اسٹروک لگایا، یہ رنگ سبز تھا، اگلا رنگ سفید تھا، اس سے اگلا رنگ نیلا تھا، اگلا اسٹروک ملٹی کلر تھا، ہر رنگ اپنی جگہ پہ آ گیا تھا، ہر رنگ ترتیب پہ تھا۔ ہارون شاہد کی نم آنکھیں چمکنے لگی تھی خوشی سے، تشکر سے۔ وہ سیزل اور کینوس کو اسی طرح چھوڑے رنگ والے ہاتھوں کو بغیر دھوئے اسی جگہ اپنے کمرے کے فرش پہ سجدہ ریز ہو چکا تھا۔ وہ خوش تھا، بے انتہا خوش، وہ رو رہا تھا بلک بلک کر، پھوٹ پھوٹ کر۔ اگر اس سے حالے لے لی گئی تھی تو اس کو رنگ واپس مل گئے تھے، اس کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مل گئی تھی، سب سے محبوب شوق واپس مل گیا تھا۔
اس سے اگر حال سلطان لی گئی تھی تو اس کو ہارون شاہد تھما دیا گیا تھا، اس نے اپنا ٹیلنٹ پا لیا تھا، اس نے خود کو پا لیا تھا۔ خود کو پا لینا سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اب اس کو کسی اور محبت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کو ایک محبت کے مقابلے میں اس سے ذرا کم صحیح لیکن ایک ایسی محبت دی گئی تھی جو اس کو ہیل کر سکتی تھی، جو ہارون شاہد کا غم ہلکا کر سکتی تھی، جو اس کے جلتے دل پہ ٹھنڈی پھوار بن کر اس کا دل ٹھنڈا کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا تھا اور ایک کے بعد ایک اسٹروک لگانا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ مہارت سے چل رہے تھے، اس کی انگلیاں جیسے اس کام کی عادی تھی، اس کا ذہن اس کام کو کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ یہ اس کا واحد ہنر تھا، یہ اس کا محبوب شوق تھا، یہ کام اس کا پہلا عشق تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس نے پینٹنگ کو آخری ٹچ دیا تھا۔ اس کے کمرے کی ساری بتیاں روشن تھیں، ان کی روشنی پینٹ کیے ہوئے اس چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ وہ وہی چہرہ تھا جو محبت کے قابل تھا، جو قدر کے قابل تھا، جو بے مول نہیں تھا، جس کا دنیا بھر کی خوشی پہ حق تھا، جس کا اداس رہنے پہ بھی حق تھا، جس کا حق تھا کہ اس کو مانا جائے، اس کو سنوارا جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ وہ چہرہ کس کا تھا بھلا؟ وہ ہارون شاہد کا چہرہ تھا، مسکراتا ہوا پرسکون چہرہ۔ وہ اپنے گھر کے باہر گلی میں کھڑا تھا، اسٹریٹ پولس کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، فون کان سے لگا رکھا تھا، فون کے اسپیکر سے نفیسہ حیات کی آواز آتی تھی۔ آپ کو آنا چاہیے تھا اماں، وہ آپ کے دوست تھے، آپ دونوں نے ایک بہت اچھا وقت گزارا تھا ساتھ، آج تو آ جاتی، وہ دکھ سے کہہ رہا تھا۔ بیٹے میں اسلام آباد میں ہوں، ساری فلائٹس کینسل ہو گئیں آج کی، میں گاڑی میں اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتی تھی، میری مجبوری سمجھو۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس نظریں جھکائے اپنے جوکرز کو دیکھتا رہا۔ عمر بیٹے ہمت کرو، تم اب اکیلے نہیں ہو، تم پہ ذمہ داری ہے، حال حیات کی ذمہ داری، حسن سلطان کی ذمہ داری، تم میرے بیٹے عمر اس طرح تو ہمت نہیں ہارا کرتے تھے۔ ان کا لہجہ اداس تھا۔ اماں میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں، یہ سارا شہر مجھے کھانے کو آتا ہے، میں بھرے جہاں میں خود کو تنہا محسوس کر رہا ہوں، مجھے اب تک اس بات کا یقین نہیں آ رہا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں، میرا دل زخمی ہو گیا ہے۔ یہی ہوتا ہے جب کوئی بہت قریبی چھوڑ کر چلا جائے تو یہی ہوتا ہے عمر، 10 سال پہلے میں نے بھی یہی محسوس کیا تھا، لیکن وقت سب سے بڑا مرہم ہے، یہ ہیل کر دے گا۔ وہ اب بھی خاموش رہا تھا۔ نفیسہ نے بات پلٹ دی، تم نے کچھ پتا کیا حالے کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ کیسے پتا کروں اماں؟ صبح اٹھتے ہی یہ سب کچھ ہو گیا، ذرا سی دیر گزری نہیں تھی کہ جج صاحب نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ 5 منٹ بھی مجھے یہ سوچنے کو نہیں ملے کہ حالے میری گاڑی میں آئی کیسے۔ میں اس سب کو فکس کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس ذرا سا بھی وقت نہیں ہے، میرے دل میں جیسے آگ لگی ہے۔ حالے سے بات کرو، اس سے پوچھو، کوئی ہنٹ، کوئی اشارہ، کچھ تو ہوگا جو اسے معلوم ہوگا، جو اس نے نوٹ کیا ہوگا۔ عمر نے تلخی سے سر جھٹکا۔ ان کو لگتا ہے یہ سب میں نے کیا ہے، ان کو لگتا ہے اپنے سب سے قیمتی رشتے کو میں اپنے ہاتھوں سے مار چکا ہوں۔ اماں وہ ہر بات کا الزام مجھے دیتی ہیں اور میں سن لیتا ہوں، اس لیے نہیں کیونکہ وہ میرات سلطان کی بیٹی ہیں، اس لیے کیونکہ ان کا دل ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ان سے زیادہ اذیت میں ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جس کو الزام دے کر میں بری و ذمہ ہو جاؤں۔ سب سے زیادہ گلٹ میں ہوں۔ اگر میں حالے کی ضد نہ مانتا تو یہ سب نہ ہوتا، اگر ایک رات میں نہ سوتا تو کون سی قیامت آ جاتی، اگر اس ایک رات میں اپنا فون آف نہ کرتا تو یہ سب نہ ہوتا، میں اس رات خود غرض نہ ہوتا تو آج جج صاحب زندہ ہوتے۔ اس کا گلٹ ایک بار پھر عود آیا تھا۔ لیکن تم کچھ تو جانتے ہوگے عمر، کوئی انسان، کوئی دھمکی، آخر کس نے قتل کیا معراج کو؟ وہ اب بھی متفکر تھیں۔ عمر کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ قتل؟ آپ نے قتل کہا؟ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں اماں؟ وہ بے قراری سے پوچھنے لگا۔ نفیسہ متعجب ہوئی تھی۔ تو کیا تمہیں یہ قدرتی موت لگتی ہے عمر؟ آر یو کیڈنگ می؟ ان کو دوسرا ہارٹ اٹیک آیا ہی کیوں؟ وہ اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کر چکے تھے جس پہ وہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے تھے، اور اب پلیز یہ مت کہنا کہ بدنامی کا خوف ان کی جان لے گیا۔ ہی واز ناٹ دیٹ ٹائپ، وہ اس قسم کے آدمی نہیں تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو کل رات ہی مر جاتے۔ ذلت آن دی اسپاٹ جان لیتی ہے، اگر اس کو 10 منٹ کے لیے جھیل گئے تو ساری زندگی بھی جھیل سکتے ہیں۔ تو اب تم عمر حیات، تم مجھے یہ بتاؤ کہ معراج سلطان کی جان کس نے لی؟ ان کی آنکھیں بند تھیں، وہ فینٹیسی ورلڈ میں تھیں، وہ یہ باتیں عمر حیات سے نہیں کر رہی تھیں، وہ یہ بات کورٹ میں کھڑے ہو کر وہاں بیٹھے جج، وکلا اور وہاں بیٹھے لوگوں سے کر رہی تھیں۔ عمر شل سا ان کو سنے گیا۔ آپ شور ہیں اماں؟ وہ بدعقت بول پایا تھا۔ اف نفیسہ سیز اٹس اے مرڈر دین اٹس اے مرڈر، یہ بات میں نہیں کہتی، یہ بات میرے ہر کیس کا ہر جج کہتا تھا۔ میں نے ایک عمر خرچ کی ہے ان کاموں میں، ایسے 1000 قتل میں ثابت کر چکی ہوں۔ وہ سکون سے بول رہی تھی۔
میں تھوڑی دیر پہلے اسپتال اسی لیے گیا تھا اماں، لیکن مجھے لگا تھا یہ بس میرے دماغ کا فطور ہے۔ مجھے لگا کہ میری جاب نے مجھے ہر کسی پہ شک کرنا سکھا دیا ہے، لیکن نہیں، میں صحیح تھا اماں۔ میرے اندازے، میرے دل کی گواہی درست تھی۔ وہ پرجوش ہو گیا تھا۔ اب آپ دیکھیے گا اماں، جس نے بھی یہ کیا ہے میں اس کا کیا کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ حالے سے نرمی سے پیش آنا عمر، اس کا غم بہت بڑا ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد بولی تھی۔ عمر گردن اونچی کیا، آسمان کو دیکھنے لگا۔ وہ واحد عورت ہے جس سے میں چاہ کر بھی سختی نہیں کر سکتا۔ میں خود کو اس کے سامنے بے بس محسوس کرتا ہوں اماں۔ وہ جادو کرتی ہے، وہ مجھے ہپنوٹائز کر دیتی ہے۔ وہ آسمان کو دیکھتا آنکھیں بند کیے کہے گیا، وہ اس وقت کہاں ہے؟ میرے گھر میں ہے۔ لیکن کیوں؟ وہ تمہارے ساتھ آ کیسے گئی؟ عمر کے ہونٹوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اپنے گرد سے جان چھڑوانا چاہتی ہیں۔ آخری بار جج صاحب نے ان کو میرے ساتھ جانے کا کہا تھا، وہ نہیں آ سکی، اور اب وہ یہاں بس اپنے باپ کی آخری خواہش پوری کرنے آئی ہیں۔ وہ صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جائیں گی اور میں ان کو روک نہیں پاؤں گا۔ تم کون ہو؟ نفیسہ نے عجیب سے لہجے میں سوال کیا تھا۔ عمر چونک اٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا نفیسہ اس سے اس کا نام، ذات یا پیشہ نہیں پوچھ رہی، وہ اس سے آگے کی بات کر رہی ہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ سیدھا ہو گیا تھا۔ میں جانتی ہوں تم نے صبح سے لے کر اب تک مجھے سب پتہ ہوتا ہے، ایک بار بھی نہیں کہا ہوگا، اور میں یہ بھی مان نہیں سکتی کہ تم اپنے خاندان کے ایک آدمی کو اسپتال میں اکیلا چھوڑ کر آئے ہو۔ تم یاد کرو عمر، تم نے کسی وفادار کو تو وہاں چھوڑا ہوگا، کوئی تو ایسا ہوگا جو جھوٹ نہ بولے، جو چاہ کر بھی جھوٹ نہ بول سکے۔ کیا تم نے ایسا کوئی بھی اسے اسپتال میں نہیں چھوڑا؟ اور اگر نہیں چھوڑا تو یہ وہ عمر نہیں ہے جو میرا بیٹا تھا، جس کو میں نے پالا، جس کی تربیت میں نے کی، جس عمر کو میراث سلطان نے گر سکھائے، جس کو میراث نے دنیا دکھائی۔ اس عمر کو سب پتہ ہوتا تھا، وہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ تم اس محلے میں نہیں کھڑے ہو عمر، اس فیز سے نکل آؤ۔ تم اس سے کافی آگے نکل آئے ہو۔ اپنے دل سے، اپنے دماغ سے وہ سوچیں نکال دو جو تمہیں کمزور کر رہی ہیں۔ حالے کو طاقت بناؤ، کمزوری نہیں۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جس کو کمزوری بنایا جائے۔ وہ حالے سلطان ہے بیٹے، وہ میراث سلطان کی بیٹی ہے۔ تم اس کا مت سوچو وہ کیا کرے گی، کہاں جائے گی، تم یہ سوچو عمر کیا کرے گا، حالے کو کہاں لے کر جائے گا۔ تم یہ مت سوچو کہ حالے صبح کیا کرے گی، تم یہ سوچو کہ عمر حیات صبح تک کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تم فوکس لوز مت کرو بیٹے، گرد کو نوچ کر پھینکو اور اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی 12 بجنے میں 10 منٹ ہے اور صبح ہونے میں 6 گھنٹے باقی ہیں۔ تم 6 گھنٹوں میں کیا کر سکتے ہو عمر، یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ عمر جیسے خواب سے جاگا تھا، اس سیریس حالات میں بھی اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے، ایک زخمی مسکراہٹ۔ میں سمجھ گیا ہوں اماں، میں جانتا ہوں اب کیا کرنا ہے۔ مجھے چیزیں وہیں سے فکس کرنی ہے جہاں سے خراب ہوئی تھی۔ مجھے پتہ لگ گیا ہے حالے کو کیسے روکنا ہے۔ میں جانتا ہوں وہاں میرے بعد کون آیا ہوگا۔ تمہیں کیسے پتہ؟ فون کے اسپیکر سے آواز آئی تھی۔ مجھے سب پتہ ہوتا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ کو توڑ کر ادا کرتا۔ فون کاٹ چکا تھا، وہ اپنی جون میں واپس آ گیا تھا۔ رات ہر گزرتے پل کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ حالے عمر کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی۔ سارا راستہ ان دونوں کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ عمر خاموش تھا، غم زدہ تھا۔ حالے اب تک شوق میں تھی۔ میراث سلطان جا چکے ہیں، اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کا دل اور دماغ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے۔ وہ عمر کے گھر کے ایک کمرے میں بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگائے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھی تھی جب عمر ہاتھ میں ایک ٹرے لیے اس کے پاس آیا۔ ٹرے میں ایک بھاپ اڑاتا چائے کا مگ اور سینڈوچ رکھا تھا۔ حالے کے قریب ٹرے رکھ کر وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ حالے نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ کھا لیجئے، اس کے بعد میں نے ڈاکٹر کو بلایا، آپ کا چیک اپ ضروری ہے، وہ سپاٹ سے انداز میں بول رہا تھا۔ حالے نے اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس نے خاموشی سے چائے کا مگ اٹھا لیا۔ عمر اس کو دیکھے گیا اور پھر یکدم حالے نے کھولتا ہوا چائے کا مگ عمر کے پیروں میں اچھال دیا تھا۔ دونوں پیروں پہ چائے گری تھی۔ عمر کے لبوں سے ہلکی سی کی آواز نکلی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں میچ لی تھی لیکن اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا۔ میں جب تمہیں دیکھتی ہوں نا عمر، میری تکلیف نئے سرے سے شروع ہو جاتی ہے، وہ دیوار کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ جب تمہیں دیکھتی ہوں دل چاہتا ہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں، تمہارا سر کاٹ کر چوراہے پہ لٹکا دوں، تمہیں اتنی گولیاں ماروں کہ تمہارا جسم چھلنی ہو جائے، لیکن میں بس نہ کروں۔ دل کرتا ہے تمہیں زہر دے دوں اور پھر تمہیں تڑپتا دیکھوں۔ جی چاہتا ہے تمہارا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دوں۔ تم کیسے انسان ہو عمر؟ تم نے ایک دن میں سب برباد کر دیا، سب کھا گئے تم۔ میں نے تم جیسا عصیب نہیں دیکھا، تم جیسا منحوس انسان نہیں دیکھا کبھی۔ تم میری عزت کھا کے میرا خاندان برباد کر دیا، میرے باپ کو مار دیا تم نے۔ میں نے تمہیں خون دیا تھا عمر، تم نے اس کی لاج بھی نہیں رکھی۔ اگر اس رات میں نے کسی کتے کی جان بھی بچائی ہوتی تو وہ بھی تم سے زیادہ وفادار ہوتا۔ تم نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟
تمہاری وجہ سے میں آخری دفعہ اپنے باپ کے گلے نہیں لگ سکی، یہ گلٹ میرے دل میں پرچے کی طرح کھپ گیا ہے۔ تم ایک دن میں میری ساری دنیا کھا کے میں کیا کروں عمر، کہاں جاؤں؟ بھرے مجمع میں صفائی دے کر بھی خود کو بے گناہ نہ ثابت کر پانا کیسی اذیت ہے، تمہیں کیا پتا؟ ذرا دیر کو نظروں سے اوجھل ہونے اور واپسی پہ کسی اپنے کی لاش دیکھنا کیسی اذیت ہے؟ تم کیا جانو، میں اگر تمہیں مار بھی دوں تو میں اپنا باپ واپس نہیں لا سکتی۔ اس نے بازو آنکھوں پہ رکھ لیا تھا۔ عمر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا، پیروں میں اتنی جلن ہو رہی تھی کہ خدا کی پناہ۔ میں سمجھتا ہوں بھرے مجمع میں اپنی صفائی دینا کیسا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کئی سال پہلے کا منظر گھوما تھا، محلے کے لوگوں کے درمیان کھڑا چیخ چیخ کر اپنی صفائی دیتا عمر حیات۔ میں محسوس کر سکتا ہوں ذرا سی دیر پہلے کسی اپنے کو زندہ سلامت دیکھنا اور کچھ دیر کے بعد اس کی لاش دیکھنا کیسا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب ڈاکٹر کھڑا تھا۔ دیکھیں، ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن ہم ان کو بچا نہیں سکے۔ میں سب سمجھتا ہوں، سب محسوس کر سکتا ہوں حالے، لیکن میں آپ کی طرح کسی کو الزام نہیں دے سکتا۔ آپ بڑی خوش قسمت ہیں، آپ کے پاس الزام دینے کو عمر حیات ہے۔ کوئی عمر حیات سے پوچھے وہ کہاں جائے، وہ کس کو الزام دے، اس کا دکھ کون سنے؟ میں آپ کو اپنی صفائی میں کیا کہوں؟ میرے لفظوں کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کی نظر میں میری کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ آپ مجھ پہ اعتبار نہیں کرتی، مجھے آپ کا اعتبار کمانا ہوگا اور میں تبھی کچھ کہوں گا۔ اب عمر حیات آپ سے تب بات کرے گا جب اس کی بات کی وقت ہوگی، جب اس کی کریڈیبلٹی ہوگی۔ آپ کا غم اب تک شوق سے نکل کر گلٹ کے مرحلے میں ہے، میرا غم ان سب مراحل سے نکل کر انتقام کے مرحلے میں ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں حالے، جس نے بھی آپ کو تکلیف دی ہے میں ان سب کو چوک پہ کھڑا کر کے درے ماروں گا۔ میں ایک ایک کی روح تک کو ایسی اذیت دوں گا کہ آئندہ کسی کو اس کے خاندان سے جدا کرنے کا سوچ کر بھی ان کی روح کانپ جائے۔ اس کا لہجہ سرد تھا، برف جیسا۔ حالے نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کے گلٹ کا کچھ نہیں کر سکتا تھا، اسے انتظار کرنا تھا، اس کے گلٹ کے دکھ میں بدلنے کا انتظار۔ وہ چلا گیا تھا، پیچھے پچھتاووں کے ناگ تھے جو ذرا ذرا دیر بعد ڈستے تھے۔ کاش میں بابا کے گلے لگ جاتی، کاش میں ان سے ناراض نہ ہوتی یا پھر ان کو چھوڑ کر جاتی ہی نہ۔ کاش ہم سب کے پاس کوئی ٹائم مشین ہوتی جس کے ذریعے ہم اپنی غلطیوں کو سدھار سکتے۔ کچھ کاش ہمیشہ کاش ہی رہ جاتے ہیں۔